اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سفیر عشق، میں ہوں آپ کا میزبان ابرار سرور۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اسلامی سال شروع ہوتے ہی ایسے دل خراش واقعوں کی یاد دلاتا ہے کہ جنہیں سوچ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنہیں سوچ کے بھی دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ یکم محرم الحرام، مراد رسول، مرد رسول، خلیفہ دوم جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، اور آگے چلیں تو 10 محرم الحرام، خانوادہ رسول جناب مولا حسین پاک اور ان کے جانثار ساتھی جو کربلا میں شہید ہوئے، آپ کے نذرانے کو یاد کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام شروع ہوتے ہی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج یکم محرم الحرام ہے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آئے تو پھر دو طرح کے لوگ آ جاتے ہیں، چمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یکم محرم الحرام ہے، کوئی کہتا ہے جی 26 ذی الحج ہے۔ بھائی 26 ذی الحج ہو یا یکم محرم الحرام ہو، ہم نے یوم وصال اس ہستی کا منانا ہے کہ اگر جو 10 محرم الحرام کو جس ہستی کا ہم یوم شہادت مناتے ہیں، اس ہستی سے کس قدر بے پناہ محبت کرتے تھے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسنین کریمین سے محبت کا اندازہ آپ کس حد تک لگا سکتے ہیں؟ کیا ہی وہ منظر ہوگا کہ جناب مولا حسین پاک جب جاتے ہیں مسجد میں اور جناب حضرت عمر پاک ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو جناب مولا حسین پاک فرماتے ہیں کہ اترو میرے نانا کے ممبر سے، جاؤ اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو، جاؤ اپنے بابا کے ممبر پہ بیٹھو۔ آپ اتر گئے، آپ نے فرمایا کہ مولا حسین پاک میرے نانا کا نہیں ہے ممبر، جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہی ہے، میں بھی آپ کا ہوں، آپ کے نانا کا ہوں، یہ ممبر بھی آپ کا ہے، آپ کے نانا جان کا ہے، میرے نانا جان کا کوئی ممبر نہیں ہے۔ مولا حسین پاک نے فرمایا اچھا آپ کے نانا جان کا ممبر نہیں ہے، صحیح ہے چلو بیٹھ جاؤ۔ تو پھر وہ تاریخی الفاظ جناب عمر پاک کے کہ لوگوں سن لو، مجھے بٹھایا تھا آپ لوگوں نے مشاورت کے ساتھ، اور مجھے آج اتارا ہے مولا حسین پاک نے، اتار کے آج پھر بٹھایا مجھے مولا حسین پاک نے، اب کوئی مائی کا لال مجھے یہاں سے اتار نہیں سکتا۔ میں حیران ہوں لوگوں پہ کہ لوگ آج ان ساری حدیثوں کے منکر ہوتے جا رہے ہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مودت ہے اہل بیت اطہار سے، اور کون فاروق اعظم؟ 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت ہے۔ آپ نے فرمایا دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مار گیا تو اس کی بھی پوچھ عمر سے ہوگی۔ دریا نہیں تھا چل رہا، آ کے آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، جناب عمر پاک نے ایک رکا لکھا، رکا لکھ کے بھیجا، جاؤ جا کے دریا میں ڈال دو۔ وہ دریا میں ڈالتے گئے، رکا فراوانی سے چل پڑا دریا، ایک بوڑھی اماں کا تیل گر گیا، جناب عمر پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ اے عمر، کیا تو اس زمین پہ عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا؟ جناب عمر پاک نے فرمایا کوئی شک ہے؟ تو کہنے لگی پھر اس زمین نے میرا تیل پی لیا ہے، اس سے کہہ کہ میرا تیل واپس کرے۔ اور جناب عمر پاک نے زمین کو فرمایا تو اس نے تیل واپس کیا۔ ناظرین کرام، یہ کس وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ کیونکہ آپ نے جب حکمران بنے، آپ نے عدل قائم کیا، آپ نے انصاف قائم کیا۔ آج کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ آج کے حکمران ہوش کے ناخن لیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ آج کے قاضی، آج کے جج، چیف جسٹس ہو، کسی بھی عدالت کا جج ہو، یہ سوچ لے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جناب عمر پاک کا عدل کیا تھا اور آج ہمارا عدل کیا ہے؟ ہم کس نہج پہ کھڑے ہیں؟ وہ عدل ہی تھا کہ جس نے، وہ انصاف ہی تھا کہ جس نے اس حد تک
جناب عمر پاک کو طاقتیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس حد تک اختیار دے دیے کہ عمر اگر اشارہ کر دے دریا کو دریا چل پڑے، عمر اگر زمین کو اشارہ کر دیں تو زمین وہ تیل واپس کر دے۔ میں کیا شانیں بتاؤں جناب عمر پاک کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ و اہل بیت کی مودت عطا فرمائے۔ اس قدر انصاف جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، لیکن مودت مولا علی پاک سے کتنی ہے۔ میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی ایسا واقعہ آ گیا آپ کی عدالت میں، آپ کی بارگاہ میں، تو جناب مولا علی پاک تشریف فرما ہو گئے، آپ وہیں خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مولا علی پاک آپ فیصلہ فرمائیں۔ جس کا کیس تھا وہ کھڑا ہوا کہ نہیں عمر، میں نے آپ سے فیصلہ کروانا ہے۔ جناب عمر پاک کو جلال آ گیا، آپ نے تلوار نکال لی، آپ نے فرمایا گستاخ، تمہیں پتہ نہیں تو کیا بات کر رہا ہے، یہ کون ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے، آج اگر فیصلہ کریں گے تو مولا علی پاک کریں گے۔ اور بارہا فیصلوں میں جناب عمر پاک نے فرمایا کہ علی عمر ہلاک ہو جاتے اگر آپ نہ ہوتے، اگر آپ رہنمائی نہ فرماتے۔ تو یہ آپس کی ان کی محبت ہے، یہ آپس میں ان کی مودت ہے، یہ آپس میں ان کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شر پسند شر پھیلا رہے ہیں، جو ان کو آپس میں نعوذ باللہ تفریق کر کے ان کی ہمارے تک پہنچا رہے ہیں، ان شر پسندوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس ہستی کا بھی تعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے ہو گیا وہ ہمارے لیے معتبر ہے، محترم ہے۔ درجے وہ رب جانے، رب کا حبیب جانے۔ ہمارے لیے جو فرض ہے، ہمارے لیے فرض ہے ہر ایک کا احترام کرنا۔ مولا علی پاک کا احترام کرو تو اس قدر احترام کرو کہ مولا علی پاک کے احترام کے بعد کسی کا احترام ہی نہیں ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا فاروق اعظم، جناب سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تمام صحابہ کرام کا ادب اس طرح کرو کہ ان کے ادب کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ان کا ہم نے ادب کرنا ہے اور ان کی مودت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یکم محرم الحرام جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے، جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عدل کرنے والا حکمران، عدل کرنے والا چیف جسٹس عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔